دوسرے نمبر پہ یہاں لکھا ہے کہ حضرت علی کو ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان ذو النورین تینوں کا آقا بنایا، اور ان تین حضرات کو سیاسی حکمران ٹھہرایا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روحانی حکمران قرار دیا۔ ایسا کہنا کیسا ہے؟ تو یہ بات جو ابھی میرے سامنے آئی ہے، یہ بات بھی اسی طرح مردود ہے جیسے کہ پہلی بات ہی مردود تھی۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اور نظریہ جو ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام میں سے، بلکہ اس ساری امت میں سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس ساری امت میں سے سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، دوسرے نمبر پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تیسرے نمبر پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، چوتھے نمبر پہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت علی مرتضیٰ کو پہلے نمبر پر ماننا یہ شیعہ کا عقیدہ ہے، یہ کسی سنی کا عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ اچھی طرح سمجھ لینا، جو لوگ اس قسم کے نظریات کا پرچار کر رہے ہیں وہ سنی نہیں ہے۔ اگر وہ سنی کہلاتے نہیں اپنے آپ کو تو منافقت کی راہ سے سنی کہلاتے ہیں، سنیوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ اس لیے آپ حضرات کو ان کے دھوکے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اے کاش کہ کبھی مولا علی کے زمانے میں تو بھی ہوتا، ایسے بہتان کرنے والے، یا مولا علی تیرے زمانے میں ہوتے اور ہم سب اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھتے کہ تجھے کان پکڑا کر تیرے جسم کے اوپر وہ کوڑوں کی سزا، جو جھوٹے کی سزا، جو سزا بہتان تراشنے والے کی سزا ہے، وہ سزا تجھے دیتے۔ یہ ہے تو مولا علی کی نظر میں، تو کیا سمجھتا ہے؟ یہ کہاں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے؟ میں حیران ہوتا ہوں لوگ کیوں اس کو سنی سمجھتے ہیں۔ یہ کہاں سے سنی ہے؟ اس کے عقیدے اہل سنت و جماعت کے خلاف ہیں۔ اور پھر یہ آخری دنوں کے اندر جو ایک اور عقیدہ اس نے ایجاد کیا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک خلافت ظاہرہ ہے، ایک خلافت باطنہ ہے۔ تو خلافت ظاہرہ جو ہے، یعنی یہ جو حکومت ہے دنیاوی حکومت، اس کے اعتبار سے ابو بکر صدیق خلیفہ اول بلا فصل ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، اور جو باطنی فیوز و برکات کی جو خلافت ہے، باطن کی خلافت ہے، اس کے اعتبار سے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول بلا فصل ہیں۔ یہ اس نے ایک نیا عقیدہ جو ہے یہ بھی جنم دیا ہے، حالانکہ اہل سنت و جماعت صدیوں سے اس بات کے اوپر محکم یقین کے ساتھ چلے آ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے چاروں خلفاء کی جو ترتیب ہے، سب سے پہلا نمبر ابو بکر صدیق کا، دوسرا حضرت عمر فاروق اعظم کا، تیسرا حضرت عثمان ذو النورین کا، چوتھا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو جس طرح ان کی ترتیب خلافت کی ہے، اسی طرح ان کے درجات اور ان کی فضیلت کی بھی ترتیب ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے چوتھے خلیفہ کے طور پر آپ جو ہیں وہ یہ ہمیشہ سے گنے گئے ہیں، ہمیشہ سے شمار کیے گئے ہیں۔ اب یہ ان کو پہلا اور بلا فصل کے لفظ کے ساتھ، جو کہ بلا فصل کا لفظ وہ ہے جس کو شیعہ اپنی اذان میں اور اپنے کلمے کے اندر استعمال کرتے ہیں، صرف ایران کے شیعوں کو خوش کرنے کے لیے اور ان سے پیسے بٹورنے کے لیے اس نے یہ عقیدہ جو ہے گھڑا، اس کے اوپر پوری کتاب لکھی۔ تو اس طرح کا آدمی جو ہے وہ اہل سنت و جماعت کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ سمجھے میری بات کچھ کہ نہیں سمجھے؟ یہ ایسا آدمی سنی کہلانے کا حقدار نہیں۔ میرے عزیز القدر حبیب حسینی نے بڑے جذبہ ایمانی اور بڑی جرت کے ساتھ تقریر کی ہے، اب صبح مولوی پڑ جائیں گے ان کے پیچھے۔ میرے عزیز القدر حبیب حسینی نے بڑے جذبہ ایمانی اور بڑی جرت کے ساتھ تقریر کی ہے، اب صبح مولوی پڑ جائیں گے ان کے پیچھے۔ پڑھے کیا کرنا ہے؟ ان کے ساتھ تھوڑی جانا ہے، ہم کو تو علی کے ساتھ جانا ہے۔ یہ کیا کریں گے؟ یہ تو اپنے حساب کتاب میں پھنسے ہوئے ہوں گے۔ ارے ہم تو ان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں جو حوض کوثر پہ جام پلانے والے ہیں۔ ہمیں ان سے کیا لینا دینا ہے؟ مقامی علی سنیے حضرات گرامی۔ اس کے بعد آتا ہوں میں ولایت کی طرف، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولایت۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، غزوت مع علی الیمن فرأیت منہ جفوۃ۔ فرماتے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے یمن کی جانب، یمن کے راستے میں کسی مقام پر مولا علی کی قیادت میں، ان کی کمانڈ میں میں نے جنگ لڑی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی جنگوں میں خود تشریف نہیں لے جاتے، سریوں کو بھیجاتے۔ مولا علی کو کمانڈ دے کر یمن کی طرف ایک جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ فرمائے، اس میں حضرت بریدہ بھی تھے۔ وہ فرماتے ہیں فرأیت منہ جفوۃ، میں نے دیکھا مولا علی کی طرف سے تھوڑی سی سختی، مولا علی تھوڑی سختی فرمائے۔
فلما قدمت علی رسول اللہ ذکرت علی فتنقصته، پھر جب میں جنگ سے واپس لوٹا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت کرنے لگا، یا رسول اللہ مولا علی بڑی سختی کر رہے تھے، مولا علی کا طریقہ صحیح نہیں، ان کو ایسا نہیں کرنا تھا، میں شکایتیں کر رہا تھا۔ فقال یا بریدہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے بریدہ الست اولا بالمؤمنین من انفسہم، اے بریدہ کیا مومنوں کی جان کا میں ان سے زیادہ مالک نہیں ہوں؟ کیا میں مولا نہیں ہوں؟ کیا میں سارے مسلمانوں کے اور مومنوں کی جان کا مالک نہیں ہوں؟ فقلت بلا یا رسول اللہ، حضرت بریدہ کہتے یا رسول اللہ ہاں آپ ہماری جانوں کے مالک ہیں۔ قال من کنت مولاه فعلی مولا، بریدہ سن لو اگر میں تمہاری جان کا مالک ہوں تو جس کا میں مالک ہوں علی بھی اس کا مالک ہے۔ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریح کے ساتھ فرما رہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو میں مومنوں کی جان کا مالک ہوں اور جس کا میں مالک ہوں علی اس کے مالک ہے۔ پھر آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور روایت ہے، حضرت براء بن العازب رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں اقبلنا مع رسول اللہ۔ یہ ولایت کے دو احادیث اور سنانے کے بعد ایک اہم مسئلے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروں گا، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت براء بن العازب رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے اقبلنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجتی التی حج، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کر کے لوٹ رہے تھے۔ فنزل فی بعض الطریق، درمیانی راہ میں ایک مقام پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتر گئے۔ فامر الصلاۃ جامعۃ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائے نماز جماعت سے پڑھنا ہے، سب لوگ جمع ہو گئے۔ جب سارے لوگ جمع ہو گئے ابھی نماز پڑھی جانی باقی ہے۔ فاخذ بید علی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے۔ فقال الست اولا بالمؤمنین من انفسہم، لوگوں کیا میں مومنوں کی جانوں سے ان سے زیادہ مالک نہیں ہوں؟ کیا میں مومنوں کی جان کا ان سے زیادہ مالک نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سارے صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ آپ ہماری جانوں کے مالک ہیں۔ فہذا ولی من انا مولا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مولا علی کا ہاتھ اٹھا کر تو سن لو جس کی جان کا مالک میں ہوں اس کی جان کا مالک یہ علی ہے۔ اللہم والی من والا، اے اللہ جو مولا علی کو اپنا ولی بناتا ہے ولی مانتا ہے تو اس کا ولی بن جانا۔ اللہم عادی من عادا، اے اللہ جو علی سے دشمنی کرتا ہے تو اس کا دشمن بن جانا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر دو ٹوک فرما دیے، ایک تو فرمائے کہ مسلمانوں کی جان کے مالک ہے علی، مسلمانوں کے جان کے مالک ہے علی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ جو مولا علی کی ولایت کا انکار کرتا ہے اس کو اللہ کے انتقام کا سامنا کرنا پڑے گا، اللہ کے انتقام کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب یہاں پر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی ولایت سے متعلق ایک اہم مسئلہ ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم یہ بولی بولتے ہیں اور اکثر مشائخ کرام اکابر اعظام، آپ یہ دیکھیں سب کی بولی یہی ہوتی ہے، خانقاہوں کی بولی، درگاہوں کی بولی، اولیاء اللہ والوں کی بولی یہی ہوتی ہے۔ تو اس کو الزام لگایا جاتا ہے کہ نہیں بھائی عقیدہ اہل سنت سے ہٹا جا رہا ہے، ارے یہ کیا بولی بول رہے ہیں بھائی، علی 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 یہ کیا ہو رہا ہے، اتنا بول رہے ہیں۔ بعض لوگ تو انا للہ و انا الیہ راجعون، بعض لوگ تو یہاں تک بول دیے کہ یہ مولا علی کی جو روایت کی یہ حدیث ہے یہ ضعیف ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، انتہا ہوتی ہے تعصب کی۔ ہمارے شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب، ان کی تصنیف ابھی راستے میں ایک پہنچنے والی ہے، السیف الجلی علی منکر ولایت علی، جو ولایت علی کا منکر ہے اس کے گردن پر کھلی تلوار فرما، اس حدیث وہ کتاب آپ اٹھا کر پڑھیں، 200 سند سے اس حدیث کو ثابت کیا ہے۔ یہ حدیث جس کو ضعیف کہتے ہیں حد تواتر تک صرف اسانید 200 تک پہنچ گئی ہے، روات کی تعداد اگر پڑھنے چلے جائیں ہزاروں کی تعداد میں بنے گی۔ طرق اور سلسلے اور احادیث روایت کرنے کے چینز طاہر القادری صاحب نے 200 چین بیان کیے ہیں، راویوں کی تعداد ہزاروں میں ہوگی۔ حدیث صحیح السند، حدیث صحاح ستہ میں مذکور، حدیث متواتر ہے۔ ولایت مولا علی کی حدیث کا انکار
کفر کا باعث ہوتا ہے. کسی بھی عالم سے پوچھ لیجئے, متواتر صحیح السند حدیث کا انکار کافر بناتا ہے. مولا علی کی روایت, مولا علی کی ولایت حدیث متواتر سے ثابت ہے, صحیح السند ہے. اب اس میں مسئلہ یہ اٹھایا جاتا ہے, مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی ولایت کا مسئلہ جب یہ ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ولایت ان سے اوپر ہے. ایک ایسا سوال, اور یہ سوال صرف اور صرف جو ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے یہ شیطانی وسوسہ ہے, یہ شیطانی وسوسہ ہے. کہ کیا ضرورت ہے اس پر بحث کرنے کی, مگر بحث بنایا جاتا ہے. موضوع بحث اس کو صدیق اکبر کے مقام سے بھی زیادہ ہوگا کہ ولایت مولا علی کا مقام. اب میں اس پر گفتگو کرنا چاہوں. دیکھیے اور بھی کچھ باتیں ہیں, جیسے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ صدیق کے مقام پر ہے, صدیقیت کے مقام پر ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو صدیق کا نام دے دیا, ابو بکر ان کا نام ہے, ان کو صدیق کہہ دیا, تو روئے زمین پر ان سے بڑا صدیق آپ کسی کو بھی نہیں مانتے. سچ ہے نا؟ جب پھر اور آگے بڑھے, حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم الفاروق فرما دیے کہ یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہیں. آپ کبھی جھگڑا نہیں کرتے اور دل و جان سے مان لیتے ہیں, ہاں ان سے بڑا حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا کوئی نہیں, دل و جان سے مان لیتے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا, ان کو اس میدان کا سب سے بڑا مان لیتے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہم فقہہ فی الدین, اے اللہ ان کو دین کا فقہ اور سمجھ عطا فرما دے. آپ روئے زمین پہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بڑا فقیہ کسی کو نہیں مانتے. حضور کی دعا ان کو جو مل گئی, حضور کی دعا ان کو مل گئی, ان سے زیادہ فقیہ کون ہو سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور فرما دیے اللہم علمہ تعویل القرآن, اے اللہ ابن عباس کو قرآن کی سمجھ عطا کر دے. تو قرآن فن تفسیر میں عبداللہ ابن عباس سے بڑا کوئی مفسر پیدا نہیں ہوا, اس میں کوئی اختلاف نہیں کیا جاتا. خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان جہاد میں اپنے جوہر دکھائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالد بن الولید سیف من سیوف اللہ, خالد بن الولید اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. میدان جنگ میں آپ خالد بن الولید سے بڑا کسی کو ماننے تیار نہیں ہے. ارے لوگوں, اب یہاں پر اختلاف کیوں نہیں ہوتا؟ آپ میں سے کوئی اٹھ کر کہے, کوئی وسوسہ ڈالنے والا کہے, کوئی اعتراض کرنے والا اعتراض کر کے بتائے, یہ کہے کہ حضرت خالد بن الولید سے زیادہ میدان جنگ میں ابو بکر لڑتے تھے. کوئی بول کر بتائے, دم ہے تو. ہر کوئی کہے گا نہیں بھائی, وہ ان کی اسپیشلٹی تھی, یہ ان کی خصوصیت تھی, ان کا یہ خاص میدان تھا. حضور نے اللہ کی تلوار صدیق اکبر کو نہیں کہا, عثمان غنی کو نہیں کہا, ابن مسعود کو نہیں کہا خالد بن الولید کو. تو پھر میدان جنگ میں سیف اللہ کا کردار خالد بن الولید جیسا کوئی نہیں نبھا سکتا ہے. اس میں کوئی دو شک نہیں, کوئی دو رائے نہیں ہوتے اس کے اندر. ابن مسعود کے فقہ میں کسی کو دو رائے نہیں, ابن عباس کی تفسیر میں کوئی دو رائے نہیں. عثمان غنی سے زیادہ حیا حضور فرمائے تستحیی منہ الملائکہ, فرشتے بھی عثمان کے سامنے حیا کرتے ہیں. تو آپ مانتے کبھی عمر بن الخطاب کی حیا زیادہ تھی یا غنی کی زیادہ تھی؟ آپ کہیں گے نہیں, عثمان غنی کی زیادہ ہے. ارے یہ خلیفہ پہلے تھے, ابو بکر ان سے بھی پہلے خلیفہ تھے, خلافت ان کی جگہ مسلم, مگر حیا کی دنیا میں مصطفیٰ نے ان کو نوازا ہے. تو حیا میں ان سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا ہے. یہ کیا نا انصافی کی بات ہے. صدیق کو اگر کوئی مقام مصطفیٰ عطا کرتے ہیں تو مان لیتے ہیں کہ ان سے بڑا اس مقام میں کوئی نہیں. مان لیتے ہیں عمر فاروق کو حضور نے جب مقام دیا تو اس مقام میں ان سے بڑا کوئی نہیں. ابن مسعود سے فقہ میں کوئی بڑا نہیں کیونکہ مصطفیٰ نے دیا ہے. ابن عباس سے بڑا مفسر کوئی نہیں کیونکہ مصطفیٰ نے دیا ہے. خالد بن الولید سے بڑا کوئی جنگجو نہیں کیونکہ مصطفیٰ نے دیا ہے. جب مصطفیٰ کی عطا علی کے لیے ہوتی ہے میدان ولایت میں تو لوگوں کے شکوک و شبہات کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ ارے لوگوں, کیا ضرورت ہے مولا علی کی ولایت میں کلام کرنے کا؟ خدا کی عزت کی قسم, روئے زمین پر, ساری روئے زمین پر صحابہ ہو یا تابعین ہو یا کوئی اولیاء ہو, ولایت کے میدان میں چلنا ہے تو مولا علی کی غلامی اپنانا ہوگا. بھلے وہ صحابہ کیوں نہ ہو, ولایت اگر ملتی ہے تو مولا علی کے در سے ملتی ہے. حضرات گرامی, یہ آپ سمجھیں گے کہ یہ حبیب احمد الحسینی کہہ رہا ہے. میں آپ سے عرض کیا کہ میں اپنی کوئی بات عرض نہیں کروں گا, میری کوئی اوقات نہیں
کہ میں مولا علی کی شان بیان کروں، میری کوئی حیثیت و اوقات نہیں، میں تو ان بزرگان دین کی جوتیوں کی خاک ہوں، میرے کیا مجال، بیان جو بھی کرے گی تو حدیث بیان کرے گی۔ اب آؤ ایک روایت پڑھتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے، بھئی مقامات کے اعتبار سے خلافت سب سے پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، یہی ترتیب ہے نا، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے خلیفہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی ترتیب ہے نا۔ اب آپ اٹھا کر پڑھیں، میں روایت کر رہا ہوں مسند احمد، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مسند میں روایت کیا ہے، امام ابن ابی شیبہ نے المصنف میں روایت کیا ہے، امام طبرانی المعجم الاوسط میں روایت کیا ہے، امام خطیب البغدادی نے تاریخ بغداد میں روایت کیا ہے، امام ابن عساکر نے روایت کیا ہے، امام ابن کثیر نے روایت کیا ہے، امام فخر الدین رازی نے روایت کیا ہے۔ یہ سارے روایتوں کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال من صوم يوم 18 من ذی الحجۃ كتب له صيام 60 شہرا۔ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کوئی 18 ذی الحج کو، یاد رکھ لو تاریخ، 18 ذی الحج کو روزہ رکھے گا، اس کو 60 مہینے روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، یعنی 5 سال، 60 مہینے مینس 5 سال۔ جو کوئی 18 ذی الحج کو ایک روزہ رکھے گا، اس کو 5 سال روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اور وہ کون سا دن ہے؟ وَهُوَ يَوْمُ غَدِيرِ خُمٍّ، وہ غدیر خم کا دن ہے۔ یہ کہنے والا کوئی آج کا ملا نہیں ہے، یہ صحابی رسول، سب سے زیادہ احادیث بیان کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 18 ذی الحج یہ غدیر خم کا دن ہے۔ لما اخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بید علی ابن ابی طالب، یہ وہ دن ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے مولا علی کے ہاتھ کو تھامے اور فرمایا الست ولی المؤمنین، کیا میں مسلمانوں کا مولا، مومنوں کا مولا نہیں ہوں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ، آپ مسلمانوں کے مولا ہیں۔ قال من کنت مولاہ فعلی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیے، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ہوا یہ فقال عمر بن الخطاب، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھائی کیا نمبر ہے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا؟ کیا نمبر ہے بھائی؟ دوسرا نمبر ہے نا۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، بھئی اہل سنت والجماعت کی ترتیب کے مطابق ان کا نمبر دوسرا۔ اب وہ مولا علی عمر کے مولا کیسے ہو سکتے ہیں؟ ابو بکر کے مولا کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہاں وہ پورے مومنوں کے مولا ہوں گے، لیکن تینوں خلفاء کو چھوڑ کر یہ میرے آپ کی دماغ کی دوڑ ہے، یہ ہمارے عقل کے گھوڑے دوڑانا ہے۔ یہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں، فرماتے ہیں بخن بخن لک ابن ابی طالب اصبحت مولاي و مولا کل مسلم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مبارک ہو علی، آپ کو مبارک ہو، آج سے آپ میرے مولا بن گئے اور ہر مسلمان کے مولا بن گئے۔ اب یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ وہ فرما رہے ہیں جن کے لیے آج کا ملا جھگڑتا ہے کہ وہ علی عمر بن الخطاب کے مولا کیسے ہو سکتے ہیں، ابو بکر الصدیق کے مولا کیسے ہو سکتے ہیں؟ ارے میرے کو آپ کو کیا معلوم کیسے ہو سکتے ہیں؟ مصطفیٰ نے بنایا ہے، عمر بن الخطاب خود قبول کیے ہیں۔ فرماتے ہیں اصبحت مولایا، علی آپ میرے آقا اور مالک ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلافت کی ترتیب اپنی جگہ مسلم، خلافت کی ترتیب اپنی جگہ مسلم ہے، مگر مالک و مولا ہونے کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد روئے زمین پر کسی کا مقام آتا ہے تو مولا علی کا مقام آتا ہے، کل صحابہ کا مقام ان کے بعد آتا ہے، مالک و مولا ہونے کے اعتبار سے۔ حضرات گرامی، اور پھر دیکھیں آپ یہ جو ولایت کا میدان ہے، دیکھیں دین اسلام ظاہر اور باطن دونوں کی اصلاح کے لیے آیا۔ دین اسلام ادھورا دین نہیں ہے، یہ ہمارے ظاہر اور باطن دونوں کی اصلاح کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یا آپ نہیں مانتے؟ صرف نماز روزہ زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں اسلام، یا پھر اس کے علاوہ دل کی صفائی، نیتوں کی اصلاح،
حسد کو نکالنا، لالچ کو نکالنا، بغض کو نکالنا، یہ سارے چیزوں کا حکم دیتا ہے اسلام. ٹھیک ہے، جب یہ سارے چیزوں کو حکم دیتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کی خلافت سے متعلق فرمایا فَاقْتَدُوا بِالَّذِينَ مِن بَعْدِ أَبِي بَكْرٍ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک کوئی صحابی آئے، عرض کرے یا رسول اللہ، غالباً بڑھیا صحابیہ تھی وہ عورت، وہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے پاس مسائل کو رجوع کرتے ہیں، اگر ہم چلے جائیں پھر پلٹ کر آئے اور آپ سے ملاقات نہ ہو، آپ اس دنیا سے پردہ فرما لے، تو یا رسول اللہ ہم کس سے پوچھے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے بعد ابو بکر کی اقتدا کرنا، ان کے بعد عمر کی اقتدا کرنا. میرے بعد ابو بکر کی اقتدا کرنا. لفظ اقتدا کو آپ غور کریں، لفظ اقتدا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لفظ اقتدا کا مطلب ہوتا ہے ظاہر میں اتباع کرنا. ظاہر میں اتباع کرنا، جیسے کہ آپ نماز پڑھتے نا، تو نماز آپ پڑھے تو آپ کیا رہتے ہیں؟ مقتدی. سامنے امام صاحب، آپ کون ہیں؟ مقتدی ہے نا. سمجھ میں آ رہی نا بات؟ بھئی آپ سامنے امام صاحب، پیچھے مقتدی. امام صاحب کے آپ کیا کرتے ہیں؟ اقتدا کرتے ہیں. امام صاحب اللہ اکبر بولے تو آپ اللہ اکبر بولنا. امام صاحب رکوع میں گئے، رکوع میں جانا. امام صاحب سجدے میں گئے، سجدے میں جانا. آپ امام صاحب کے ساتھ سلام پھیر لیے، ہر مفتی جواب دے دیا، نماز ہو گئی، کیونکہ اقتدا برابر ہے. اچھا یہ بولو، امام صاحب اٹھے تو آپ اٹھے، امام صاحب بیٹھے تو آپ بیٹھے، امام سلام پھیرا تو آپ سلام پھیرے. امام صاحب جو سوچے وہی سوچے. امام صاحب کے دل میں جو چل رہا تھا وہی چل رہا تھا، آپ کے دل میں نہیں چل رہا تھا نا. دل ساتھ نہیں ہے، جسم ساتھ ہے. جی اٹھنا بیٹھنا ساتھ ہے، پیشانی ساتھ ہے، ہاتھ ساتھ ہے، زبان ساتھ ہے، پیر ہاتھ جسم سب کچھ ساتھ ہے. اقتدا مکمل ہو گئی. اقتدا کہتے ہیں ظاہری اتباع کو، باطنی اتباع کو نہیں کہتے ہیں. باطنی اتباع کو ہماری زبان میں مریدی کہتے ہیں. جی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَاقْتَدُوا بِالَّذِينَ مِن بَعْدِ أَبِي بَكْرٍ، میرے بعد آنے والے ابو بکر کی اقتدا کرنا. اس حدیث سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ ابو بکر کو میں اپنے بعد ظاہری خلافت دے رہا ہوں. سیاست میں خلافت ابو بکر کی رہے گی، تجارت میں خلافت ابو بکر کی رہے گی، جہاد میں خلافت ابو بکر کی رہے گی، حکمرانی میں خلافت ابو بکر کی رہے گی. مگر دنیائے باطن کے اندر، دنیائے ولایت کے اندر مولا علی کو آقا نے فرمایا میں جس کا ولی ہوں علی اس کا ولی ہے. فرمایا میرے بعد باطنی دنیا میں خلیفہ اول علی مولا ہوں گے. نعرہ حیدری، نعرہ